اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. نام آج ہم کو پرتپال سنگھ بیتاب پر نوٹ لکھنا ہے. نام پرتپال سنگھ اور تخلص بیتاب تھا. آپ کوٹری دھرمسال پونچھ میں 26 جولائی 1949 میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام سردار پریم سنگھ ہے. ابتدائی تعلیم گورنمنٹ پرائمری اسکول پونچھ سے حاصل کرتے ہی ان کے اہل خانہ پنجاب فیروز پور چلے گئے. وہاں پرتپال کو منہر لال ہائر سیکنڈری اسکول میں داخلی تعلیم رہے. اس کے بعد وہ واپس جموں آئے اور رنبیر ہائر سیکنڈری اسکول سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا. پھر جی کیا گیا. آپ اس اسکول میں 9ویں جماعت تک زیر سائنس کالج جموں سے BSc کیا. بعد میں 1972 میں جموں یونیورسٹی سے سیاست میں MA کیا اور 1975 میں LLB کی ڈگری بھی جموں یونیورسٹی سے پاس کی. 1971 میں انہوں نے IAS کا امتحان پاس کیا اور انڈر سیکرٹری کی حیثیت سے کام کرنے لگے اور ترقی کرتے کرتے کمشنر سیکرٹری کے عہدے تک پہنچے. آپ 2008 میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے. بیتاب کی شاعری ملازمت کے زمانے میں باقاعدہ طور پر نکھر کر آئی. ان کا پہلا شعری مجموعہ پیش خیمیہ 1981 میں شائع ہوا. اس کے بعد سے اب تک کئی مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں جن میں خود رنگ، موج ریگ، سراب در سراب اور شہری غزل خاص طور پر قابل ذکر ہے. بیتاب کی شاعری جدید دور کے انسان کے المیہ کو بیان کرتی ہے. انسان کی تنہائی اور بے بسی کے علاوہ قدروں سے انحراف اور رشتوں کی بے یقینی کا ماتم ان کی غزلوں میں نظر آتا ہے. بیتاب کو ان کی شعری خدمات کے لیے جموں و کشمیر کلچرل اکیڈمی نے کئی انعامات سے نوازا ہے جن میں صادق میموریل ایوارڈ، بخشی غلام محمد میموریل ایوارڈ، سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف لینگویجز کا بادشاہ بھارتی ایوارڈ، جمنی اکیڈمی پانی پت ہریانہ کا ایوارڈ وغیرہ قابل ذکر ہیں. اب ہے پرتپال سنگھ کی غزل. نہ دے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، میں بے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے. اگر ہوں راستے پر مطمئن کر، اگر بے سمت ہوں راہ سفر دے. نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک میری ہر شاخ کو، لیکن ثمر دے. مجھے پتھر ہی پتھر دیے ہیں، اب ان ہاتھوں کو آزر کا ہنر دے. نظر ہے منتظر نس نس ہے بیتاب، صاف مجھ کو کیا گیا ہے تو گوہر دے. صدق مجھ کو کیا گیا ہے تو گوہر دے. یہاں کچھ مشکل الفاظ ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی. منتظر انتظار کرنے والے کو کہتے ہیں. نس رگ کو، صدف سیب ہے، سیب کا نام. کھنڈر ٹوٹا ہوا مکان. آزر حضرت ابراہیم کے چچا جو بت تراش تھے. گوہر گو موتی، مطمئن جس کو اطمینان حاصل ہو. اب تشریح ہے اس غزل کی. نہ دے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، میں بے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے. پرتپال سنگھ بیتاب اس مطلع یعنی شاعر کے غزل کے پہلے شعر میں بتاتے ہیں میں موجودہ دور کے انسان کی زبوں حالی اور پریشانی حال کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے لیے مکان کی نہیں بلکہ گھر کی ضرورت ہے. کوئی پختہ عمارت یا پکا مکان ضروری نہیں کہ اس کا گھر ثابت ہو سکے جہاں اسے سکون حاصل ہو سکے، جہاں ایک انسان کو سکون حاصل ہو سکے. اس لیے بے شک پختہ مکان کی جگہ کوئی کھنڈر ہی ہو، لیکن ایسا مسکن ہو جہاں سکون و چین سے زندگی بسر ہو سکے. دوسرے معنی میں یہ ہے کہ میں بے گھر ہوں، میرا بھی حق بنتا ہے کہ میرا بھی کوئی گھر ہو. اس لیے اگر کوئی پختہ مکان میرے لیے میسر نہیں ہو سکتا تو کوئی کھنڈر ہی مجھے رہنے کو دیا جائے. شعر نمبر 2. اگر ہو راستے پر مطمئن کر، اگر بے سمت ہوں راہ سفر دے. شاعر اپنے لیے رہبری چاہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ
اگر میں نے زندگی کے سفر کے لیے درست راستے کا انتخاب کیا ہے تو مجھے اس سلسلے میں مطمئن کر دے کہ میں نے واقعی صحیح راستہ چنا ہے، اور اگر میں صحیح راستے پر نہیں ہوں، درست سمت میں نہیں ہوں، تو مجھے سفر کے لیے درست راستہ دکھا دے جو مجھے میری منزل تک پہنچا دے۔ شعر نمبر 3، نہ دے اونچائی میرے قد کو، بے شک میری ہر شاخ کو، لیکن ثمر دے۔ شاعر اس شعر میں اپنے آپ کو ایک پیڑ کی طرح پیش کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے بے شک لمبا قد نہ ملے، لیکن میری ہر شاخ کو پھلوں سے نواز دیا جائے۔ پیڑ لمبا ہو کر اگر کسی کو سایہ بھی نہیں دے سکتا تو اس کی لمبائی کس کام کی؟ بے شک قد چھوٹا ہی ہو، لیکن شاخیں پھلوں سے بھری ہو تاکہ دوسروں کے کام آئے۔ شاعر کا مخاطب محبوب حقیقی خدا بھی ہو سکتا ہے اور حاکم وقت بھی۔ شعر نمبر 3، مجھے پتھر بھی پتھر دے دیے ہیں، اب ان ہاتھوں کو آزر کا ہنر دے۔ شاعر اپنے محبوب حقیقی سے کہتے ہیں کہ میرے مقدر میں تو پتھر ہی پتھر لکھ دیے ہیں، لیکن اب اگر پتھر ہی میرے نصیب میں ہے تو اب مجھے سنگ تراشی کا ہنر بھی عطا فرماتے ہیں کہ میں اپنے مقدر میں آئے ان پتھروں کو ہی تراش کر کوئی کاربائی نمایاں انجام دے سکوں۔ اس شعر میں تلمیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ آزر حضرت ابراہیم کے چچا تھے جو بت تراش تھے، ہی مناسب سے شاعر نے آزر کا ہنر عطا کرنے کی استدعا کی ہے، یعنی جو کچھ مقدر میں ہے اس سے اپنا بھلا کرنے کی صلاحیت عطا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ شعر نمبر 4، نظر ہے منتظر، نس نس ہے بیتاب، صدف مجھ کو کیا ہے تو گہر دے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے اگر صدف سیب کی سی خوبیاں دی ہے تو مجھے موتیوں سے بھی نواز، اور اس نوازش کے لیے میری نظر منتظر ہے اور میری رگ رگ بھی چین اور مضطرب ہے۔ باقی بس۔